کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ کی ہے اگر پاکستان وہ کمٹمنٹ توڑے گا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. لیکن میرا ایک سوال اور ہے کہ آج سارے تاجر جو ہیں جی جی وہ ہڑتال کر رہے ہیں. یہ تاجر ٹیکس دینے لگ جائیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. پاکستان میں کل 10 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جن میں سے زیادہ تر تعداد تنخواہ دار طبقے کی ہے اور 22 لاکھ تاجر ہے. اگر یہ 22 لاکھ تاجر ٹیکس دینے لگ جائے تو یہ بجلی بھی سستی ہو جائے گی, پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں جن مارکیٹوں میں ہڑتال ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے وہاں صبح ایف بی آر کے نمائندے بھیجے, ان میں سے جو ٹیکس پیئر ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ٹیکس پیئر ہے اس کی دکان کو تا حیات سیل کر. اور یہ پاکستان میں کہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو دکان کھولنے کا کوئی اختیار نہیں, وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ کی دکانیں بھی شاندار ہیں, آپ کو بل بھی 3-3 لاکھ روپے آ رہا ہے لیکن آپ ٹیکس 2000 بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ جتنے تاجر آج بجلی کے بلوں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کو بل زیادہ آئے ہیں نا, یہ 2-4-5 ہزار تو نہیں آیا انہیں بل, انہیں لاکھوں روپے بل آئے ہیں تو یہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ ٹیکس دیتے ہیں ان میں سے کون مزمل لاکھوں صاحب, روپے ٹیکس چھوٹا دکاندار تو دیتا ہے, بڑا سرمایہ خیر کون کہاں نہیں کہاں دیتا دے ہمارے نہیں ملک کا نہیں سسٹم جو ہے. چھوٹا دکاندار بھی ٹیکس نہیں دیتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا دکاندار چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ پاکستان کے ٹیکس کے نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جتنے تاجر ہڑتال کر رہے ہیں ان میں سے جو ٹیکس کے فائلر نہیں ہیں ان سب کو ویسے ہی گرفتار کر لینا چاہیے کہ آپ فائلر کیوں نہیں. اگر آپ کو لاکھ روپے بل آیا ہے اور آپ ٹیکس کے فائلر نہیں ہیں تو ان کو تو ویسے ہی 3 سال قید دے دینی چاہیے. کہ میرا مطلب ہے جدھر لاکھ روپے بل آ رہا ہے بجلی کا اور وہ ٹیکس فائل نہیں کرتا تو اس کو آپ کا خیال ہے کہ آزادانہ کاروبار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے پاکستان میں. یہ سب تاجروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ بہترین موقع ہے. یہ ہڑتال کر رہے ہیں, ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جب تک یہ ٹیکس فائلر نہ بنے ان کو دکان نہ کھولنے دیں. انہیں کہ جی جو فائلر ہوگا وہی کھولے گا, جو فائلر نہیں ہے اس کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور مزمل صاحب, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسا معاہدہ کیا گیا ہے کہ جس میں ایک غریب آدمی, عام آدمی جو ہے وہی زیادہ پسے گا, باقی لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آئی ایم ایف دیکھیں اس ملک میں 40% بجلی چوری ہے. آئی ایم ایف نے کہا آپ بجلی چوری کریں نہیں, آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں 40% بجلی چوری رکھیں اور پھر اس 40% کا بل کون دے گا؟ میں نے اور آپ نہیں دینا. اگر آپ اپنے لائن لاسز اور بجلی چوری پر قابو پا لیں تو بجلی سستی ہو جائے گی. آپ ٹیکس دینا شروع کر دیں بجلی سستی ہو جائے گی. نہ آپ ٹیکس دینے کو تیار ہیں نہ آپ بجلی چوری روکنے کو تیار ہیں اور آئی ایم ایف کو گالیاں نکالنے کے لیے تیار ہیں. بھئی آپ بجلی چوری روکیں اس ملک میں اور ٹیکس سب کو ٹیکس دینے پہ لگا دیں, یہ ملک خوشحال ہو جائے گا. مزمل صاحب, پھر تو سسٹم اپ ڈیٹ کرنے کا مسئلہ ہوا نا. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ملک ہڑتالوں سے خوشحال نہیں ہوگا. یہ تاجروں کی ہڑتالوں سے خوشحال نہیں ہوگا, یہ تاجروں کے ٹیکس دینے سے خوشحال ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں میں تو نگران وزیر اعظم کو کہوں گا کہ آپ کا تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ہر حکومت تاجروں سے بلیک میل ہوتی ہے کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں آپ نے ہم پر ٹیکس لگایا تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. انوار اللہ کاکڑ نے تو کسی سے ووٹ نہیں نہ لینا. اس کو چاہیے تاجروں جو تاجر ٹیکس نہیں دیتا اس کو دکان کھولنے کی ویسی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایف بی آر جا کے سیل کر کہ پہلے ٹیکس تو پھر دکان کھولنے دیں گے. تمہیں اپنے بجلی کے بل کے حساب سے ٹیکس فائلر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, ایک بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج عمران خان نے درخواست کی تھی کہ ان کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونک جو ہے رابطہ کرنے کی اجازت دی جائے. خصوصی عدالت نے ان کو اجازت بھی دے دی, مگر جیل حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کالنگ جو ہے وہ جیل میں دستیاب نہیں ہے, صرف اسی جیل میں دستیاب ہوتی ہے جہاں پہ غیر ملکی قیدی ہوتے ہیں. تو مزمل صاحب, اندر کی بات کیا ہے؟ کیا جیل حکام جو ہے وہ اب ان کی بات نہیں کروانا چاہ رہے, خصوصی عدالت کے حکم پہ جو ہے عمل درآمد نہیں کروانا چاہ رہے, یا واقعی میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کالنگ دستیاب نہیں ہے؟ دیکھیں جب ہمارے پاس یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں دیسی ککڑ اور دیسی بکرا اور دیسی گھی دیا جا رہا ہے, ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اس ملک میں یکساں نظام انصاف ہونا چاہیے. جو ہزاروں قیدی ہیں سب کو دیسی مرغا, دیسی بکرا اور دیسی گھی دیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے بچوں کی لندن بات کرانی ہے تو پاکستان کی جیلوں میں تمام قیدیوں کو یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بیرون ملک رشتہ داروں سے فون پر بات کر سکیں. اگر پاکستان کا عام قیدی بیرون ملک مقیم اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتا فون پہ تو عمران خان کیوں کر سکتا ہے؟
یہ غیر معمولی انصاف اور غیر معمولی سلوک عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کے بچوں کو بڑا شوق ہے اپنے بیٹوں کو، تو وہ آ کے باپ کو جیل میں ملنے ملاقات کر لیں۔ عمران خان کو انٹرنیشنل کالنگ فیسلٹی جیل میں کیوں دی جائے گی؟ اس نے بیٹوں سے بات کرنی ہے، اس کو نہ دی جائے، ان کے بیٹوں کو کہا جائے ابا ابا پیارا ہے آ کے مل لو۔ فون پر بات کرنے سے اگر ابا کل یہ نون لیگ والوں کو کہتے تھے کہ جی وہ اپنے باپ کی میت کے ساتھ نہیں آئے، وہ جی دیکھیں انہوں نے ٹی سی ایس کر دی ہے، میت خود نہیں آئے، آج عمران خان کے بچے اس کو ملنے کے لیے آج وقت آ گیا نا، آج عمران خان کے بچے اس کو ملنے کیوں نہیں آ رہے جیل میں؟ وہ ابے سے فون پہ کیوں بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ ٹی سی ایس کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ بھی آ کر ابے سے جیل میں ملاقات کر لیں، ان کا ابا جیل میں ہے، وہ آ جائیں۔ وہ کیا پاکستان میں نتیا گلی کی سیر کرنے ہی آ سکتے ہیں؟ ابے کو جیل ملنے نہیں آ سکتے؟ تو میں نہیں سمجھتا کوئی انٹرنیشنل کالنگ کی فیسلٹی دینی چاہیے۔ اس کے بچے اپنے باپ کو ملنا چاہتے ہیں، آئیں پاکستان کی عدالت میں اجازت مانگیں اور جا کر جیل میں ملاقات کر لیں اپنے باپ سے، اور اگر انہیں باپ پیارا نہیں ہے تو نہ کریں ملاقات۔ وہ پیسے کون سے 3-3 4-6 سال باپ کو ملنے نہیں آتے، جڑا ہن گل کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے۔